کربلا کی گرم ریت پر ایک ایسی مہندی سجی جس میں نہ ہنسی تھی نہ خوشی، بس قربانی، وفا اور شہادت کی خوشبو تھی۔ یہ وہ مہندی ہے جو کسی دلہن کے سنگار کی نہیں بلکہ ایک کم عمر شہزادے کی عظیم قربانی کی گواہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے نور نظر قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شہادت کی وہ کہانی جو رہتی دنیا تک وفا کی مثال بن گئی۔ نہ بینڈ تھے نہ شادیانے، بس سیدہ زینب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو اور حضرت حسین علیہ السلام کے دل میں ایک اور زخم۔ یہ وہ دن تھا جب بھائی نے بھائی کو، بیٹے نے باپ کو، بھتیجے نے چچا کو، غلام نے آقا کو اپنے سے پہلے قربان ہوتے دیکھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے چند قدم کے فاصلے پر زبیر بن کین کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کربلا کی خاک میں پیوست تھی۔ وہ ہاتھ جنہوں نے کبھی جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی بیعت کی تھی، آج خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے۔ حبیب ابن مظاہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پل کر جوان ہوئے تھے، جن کی زبان پر قرآن کے الفاظ تھے، آج وہ بے سر خون آلود کربلا کی گرم ریت پر پڑے تھے۔ زبیر بن کین جو کل تک امام سے دور تھے، آج امام کے قدموں میں پڑے تھے۔ عباس جنہیں امام اپنا بازو کہتے تھے، آج اپنے دونوں بازو قربان کر چکے تھے۔ علی اکبر جن کے چہرے میں مولا علی کا نور، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا اور حسین علیہ السلام کا ٹکڑا موجود تھا، دشمنوں پر تلوار چلا کر شہید ہو چکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے دل کے ٹکڑے کو میدان سے اٹھا کر خیمے میں لا چکے تھے اور خیموں میں کہرم برپا تھا۔ یہ تمام لاشیں اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ امام تنہا ہو چکے ہیں اور خیمے کے سائے میں صرف چند نازک کندھے باقی تھے جن پر پورے اسلام کی حرمت کا بوجھ تھا۔ امام کا دل زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، آنکھوں میں آنسو نہیں آگ تھی، لبوں پر صبر کا پردہ تھا، لیکن دل میں طوفان برپا تھا۔ امام نے اکبر علیہ السلام کے جسم کو خیمے کے پاس رکھا اور خاموشی سے خیمے میں چلے گئے۔ اب صرف چند افراد باقی تھے، انہی میں ایک خوبرو نوجوان تھا جن کا نام تھا قاسم بن حسن علیہ السلام۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا بھتیجا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بیٹا، ایک ایسا بیٹا جس کی عمر محض 13 یا 14 برس تھی، لیکن دل میں عشق و وفا کا سمندر اور قربانی کا وہ نور جو فاطمہ خون سے رواست میں ملا تھا۔ قاسم نے جب علی اکبر کو خون میں لت پت دیکھا تو خیمے کے پردے سے باہر قدم رکھنے کو بےتاب ہو گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے حکم کے بغیر آگے بڑھنا گستاخی تھی۔ وہ خاموش بیٹھے رہے، مگر ان کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی، جیسے دل کہہ رہا ہو، قاسم تو ابھی زندہ کیوں ہے؟ تیرے چاچا کی کمر ٹوٹ چکی ہے، تیرے بابا کا وعدہ تجھ سے وفا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ابھی اکبر کے جنازے سے فراغت بھی نہ پائی تھی کہ قاسم آہستہ سے اٹھے اور سر جھکاتے ہوئے کہا، چچا جان، آپ کو میرا خون بھی قبول ہو۔ امام تڑپ گئے، نظر بھر کر قاسم کو دیکھا، انہیں امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ یاد آ گیا، اپنا بھائی، ان کا بچپن، ان کی مسکراہٹ، ان کی وصیت سب یاد آ گیا۔ امام نے کچھ نہ کہا، بس قاسم کو سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر فرمایا، قاسم تم میرے بھائی حسن علیہ السلام کی آخری نشانی ہو، تمہاری قربانی میرے دل پر ایسا زخم لگائے گی جو کبھی نہیں بھرے گا۔ اس وقت جناب قاسم بن حسن علیہ السلام نے اپنے لباس کی آستین سے ایک پرچون نما کاغذ نکالا جو وقت کی گرد سے زرد پڑ چکا تھا، مگر اس پر الفاظ آج بھی زندہ تھے، چچا جان، یہ وہ خط ہے جو بابا نے اپنی شہادت سے پہلے مجھے دیا تھا۔
اور کہا تھا کہ عاشورہ کے دن جب امام حسین علیہ السلام تمہیں جنگ کی اجازت نہ دیں تو یہ خط انہیں دے دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ خط لیا، آنکھوں سے لگایا اور پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحوں میں ان کے لب کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل لرز گیا۔ خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بھائی حسین، جب تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے تو میرا قاسم تمہارے پاس کھڑا ہوگا۔ میری التجا ہے کہ جب وہ تم سے شہادت کی اجازت مانگے تو انکار نہ کرنا۔ میں نے اسے تمہارے لیے پالا ہے۔ قاسم میرا بیٹا نہیں، کربلا کا سپاہی ہے۔ اس کی تلوار تمہارے خون کے لیے ہے، اس کی سانس تمہارے مقصد کے لیے ہے اور اس کی موت تمہاری کامیابی کا دروازہ ہے۔ اسے روکو مت، اسے قربان ہونے دو اور قیامت تک حسین علیہ السلام اور قاسم علیہ السلام کا رشتہ قائم ہو جائے۔ تمہارا بھائی حسن بن علی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ رک گئی، زمین کانپ اٹھی، آسمان لرز گیا۔ خط مکمل ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ امام نے قاسم علیہ السلام کو دیکھا جیسے وقت کو پیچھے پلٹا دیا ہو۔ قاسم کا چہرہ امام حسن علیہ السلام کی جوانی کا عکس تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر امام نے نرمی سے فرمایا، میرے بیٹے آؤ۔ جناب قاسم آگے بڑھے، امام نے انہیں سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر قاسم کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، جاؤ اور اپنے بابا کا وعدہ پورا کرو۔ جناب قاسم بن حسن کی ولادت 47 ہجری کے قریب مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام مختلف تاریخی روایات میں ذکر ہوا ہے۔ بعض مورخین نے ان کا نام رملہ یا نفیسہ بیان کیا ہے، لیکن اکثر کتب میں ان کا نام خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے، شاید اسی لیے کہ قاسم کی پہچان اس عظیم خون سے تھی جو ان کی رگوں میں جاری تھا۔ علی علیہ السلام کا خون، فاطمہ علیہ السلام کا نواسہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اور حسن علیہ السلام کا بیٹا۔ قاسم ابھی بمشکل 4 برس کے ہوئے تھے کہ ان کے والد جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ وہ قیمتی جسم جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے پر سلایا تھا، اب مدینہ میں تڑپ رہا تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے قاسم کو قریب بلایا۔ قاسم ننھے قدموں سے قریب آئے، ان کی آنکھوں میں معصومیت اور دل میں بے خبری تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے کمزور ہاتھ قاسم کے سر پر رکھا، دھیرے سے مسکرائے اور فرمایا، بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ تو اپنے چچا حسین علیہ السلام کے ساتھ رہنا، ان کے قدموں سے کبھی جدا نہ ہونا اور جب وقت آئے تو ان پر اپنی جان بھی قربان کر دینا، یہی تمہاری حقیقت ہوگی۔ والد کی شہادت کے بعد قاسم بن حسن علیہ السلام کی تربیت کا ذمہ امام حسین علیہ السلام نے لیا۔ قاسم صبح ہوتے ہی امام کے ساتھ مسجد نبوی جاتے، قرآن سنتے، فقہ کی باتیں کرتے اور اہل بیت اطہار کی معرفت سیکھتے۔ امام حسین علیہ السلام انہیں محبت سے میرے بھائی کی نشانی کہا کرتے تھے۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں امام حسن علیہ السلام کی جھلک تھی۔ ان کی چال، گفتگو کا انداز، مسکراہٹ، سب کچھ اپنے بابا جیسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب انہیں دیکھتے تو جیسے غم اور صبر کا امتزاج ان کے چہرے پر آ جاتا۔ جب 60 ہجری میں یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت جناب قاسم بن حسن بھی آپ کے ساتھ تھے۔ امام کی اجازت سے بھائیوں کے سائے میں، مگر دل صرف ایک شخص کے لیے دھڑکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا روانہ ہوئے۔ جناب قاسم نے ہر قدم پر دیکھا کہ امام کے ساتھ دنیا کس قدر ظلم کر رہی ہے، اور اب وہی 13 سالہ نوجوان قاسم بن حسن علیہ السلام میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی خیموں میں یہ خبر پھیلی، ایسا لگا جیسے آگ کی لہر دوڑ گئی ہو۔
सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम तड़प कर इमाम का रास्ता रोक लेती है, भाई हसन अलैहिस्सलाम के चिराग को ना बुझाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहन के आंसू पोंछे और फरमाया, ज़ैनब ये हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत है और वसीयत एक इमानत होती है। सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़ी। कासिम खैमे में गए, वज़ू किया, अपने वालिद की अंगूठी पहनी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दिया हुआ पुराना अमामा बांधा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर खड़े हो गए। शहज़ादा कासिम की बेकरारी हद से बढ़ चुकी थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में भाई हसन अलैहिस्सलाम की शबाहत नज़र आ रही थी। वही मासूमियत, वही हुलम, वही वकार। कासिम अलैहिस्सलाम की उम्र अगरचा कम थी, लेकिन हौसला पहाड़ों से बुलंद था। जब बार बार इनकार के बावजूद कासिम अलैहिस्सलाम ने रुकने का नाम ना लिया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक आह भरी और खैमे के गोशे की तरफ बढ़े। वो गोशा जहाँ एक छोटा सा लकड़ी का संदूक रखा था, वही संदूक जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अमानतों से भरा था, सालों से बंद पड़ा था और सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि इसमें क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से वो संदूक खोला और उसमें से एक पुराने कपड़े में लिपटी हुई तहरीर निकाली। वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत थी जो उन्होंने अपने कासिम बेटे के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सुपर्द की थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो ख़त हाथों में लिया, उंगलियां कांप रही थी, दिल धड़क रहा था जैसे कोई राज अफशा होने वाला हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो ख़त खोला, आंखों से बहते आंसू सफ़े पर गिरने लगे। ख़त के अल्फाज धुंधले हो चुके थे मगर दिल में रोशन थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम, अगर कभी मेरा बेटा कासिम तुम्हारे पास आए और शहादत का तलबगार हो तो उसे मत रोको, उसे इजाज़त देना, क्योंकि वो मेरे खून का वारिस है और उन्हीं नौजवान जन्नत में से है जिनकी बशारत मेरे नाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अगर मुमकिन हो तो अपनी बेटी फातिमा से उसका निकाह कर देना, ताकि दोनों कुर्बानी बनकर रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम कर दें। मैंने कासिम को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मरने के लिए तरबियत दी है। तुम्हारा भाई हसन बिन अली अलैहिस्सलाम। ख़त पढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिचकी बंध गई, दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। कासिम के सर पर हाथ रखा और आंखों में आंखें डालकर फरमाया, कासिम तेरा बाप तुझे अल्लाह के हवाले कर चुका है, अब मैं तुझे कैसे रोकूं। जा तैयारी कर, आज तेरा निकाह भी होगा और तेरी इस्तकबाल जन्नत में तेरा बाबा करेगा। आज करबला की ज़मीन पर शहादत से पहले निकाह का मंजर दिखाई देगा। कासिम का चेहरा नूर से चमक रहा था, दिल अजब सुकून से भर चुका था। इमाम ने खैमे की तरफ रुख किया, बीबी ज़ैनब को बुलाया और आहिस्ता से कहा, बहन तैयारी करो, कासिम और मेरी बेटी फातिमा का निकाह होने वाला है। करबला के खैमों में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर उस सन्नाटे में एक अजीब सी जंबश होने लगी। चंद लम्हे पहले जहाँ सिर्फ आहें थी, अब वहाँ तैयारी की सरगोशियाँ सुनाई दे रही थी। ना खुशी की आवाज़ें, ना शादी के साज, बल्कि ऐसी तैयारी जो दिल चीर देने वाली थी। ना चूड़ियाँ, ना मेहंदी, ना गजरे, बस एक सफ़ेद जोड़ा जो शहादत से पहले इबादत का लिबास बन चुका था। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, बीबी रुबाब और बीबी उम्मे लैला सब मिलकर फातिमा बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम को तैयार कर रही थी। वो खामोश सादा सफ़ेद लिबास में बैठी थी, चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। जब उनसे कहा गया कि कासिम से निकाह का वक्त आ गया है तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी झिझक आई। बस इतना कहा, कासिम शहादत, और दो आंसू उनके आँखों से निकलकर दुपट्टे में छुप गए। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने उनके सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटी तुम्हें तुम्हारे बाबा ने कासिम के लिए चुना था। आज तुम दोनों सिर्फ निकाह में नहीं बंध रहे बल्कि कुर्बानी की अजीम मिसाल बनने जा रहे हो।
امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا کہ قاسم اور زین فاطمہ کا نکاح پڑھایا جائے۔ کربلا اس دن ایک نرالے منظر دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے وقت جو الفاظ پڑھے گئے وہ آسمان تک بلند ہو گئے۔ نہ کوئی مہر طے ہوا، نہ ساز و سامان، بس ایک وعدہ ہوا۔ میں نے فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کا نکاح قاسم بن حسن علیہ السلام سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا۔ خیموں میں سسکیاں گونجنے لگی۔ بی بی سکینہ علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کا ہاتھ تھام کر کہا، اب آپ ہماری قاسم بھائی کی امانت ہو، مگر جلد ہی وہ آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ رخصتی کا منظر بھی عجیب تھا، نہ کوئی ڈھول، نہ کوئی گیت، بس ریت اڑ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ قاسم نے رخصت ہوتے وقت بی بی فاطمہ کی طرف دیکھا، نہ کچھ کہا نہ سنا، بس ایک خاموش نظر، ایک لمحہ جو پوری زندگی کی جدائی سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ قاسم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے قدم چومے اور کہا، اب اجازت دیجیے، شہادت میرا انتظار کر رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے قاسم کو سینے سے لگایا اور فرمایا، قاسم تیرے بابا تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، جا میرے شیر، تو میری بیٹی کا مان بھی ہے، میرے بھائی کی نشانی بھی ہے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپاہی بھی۔ قاسم علیہ السلام نے تلوار تھامی، دلہن کو سلام کیا اور خیمے سے باہر نکل گئے۔ کربلا میں ایک نئی تاریخ رقم ہو چکی تھی، وہ مہندی جو کربلا کی ریت میں خون سے رچی تھی، قیامت تک قربانی کی علامت بن چکی تھی۔ جناب قاسم بن حسن تلوار تھامے، کندھے سیدھے کیے اور سینہ تان کر میدان میں داخل ہوئے۔ دشمن کی صفوں سے ہنسی کی آوازیں بلند ہونے لگی، یہ تو بچہ ہے، یہی ہے حسین علیہ السلام کا لشکر، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا۔ جناب قاسم علیہ السلام کی آنکھوں میں یقین کا نور تھا۔ انہوں نے زمین پر نظریں جمائی اور پکارا، میں قاسم بن حسن ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ، میں علی کا خون ہوں اور حسین علیہ السلام کا بھتیجا، میں حق پر ہوں، تم باطل ہو۔ میرے نانا نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور میں حسین کا سپاہی ہوں، آؤ اگر تم میں غیرت ہے تو سامنے آؤ۔ یہ للکار ایسی تھی کہ دشمن پیچھے ہٹنے لگا، کچھ نے اپنے نیزے مضبوطی سے تھام لیے، کچھ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ حرملہ نے دانت پیس کر کہا، یہ بچہ نہیں، علی کا سایہ ہے۔ قاسم نے آگے بڑھ کر پہلا وار کیا، دشمن کا ایک نامور سپاہی زمین بوس ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تلوار قاسم کے ہاتھ میں بجلی کی طرح چمک رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسلسل صدا تھی، اللہ اکبر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جب دشمن نے چاروں طرف سے جناب قاسم علیہ السلام کو گھیر لیا تو قاسم نے پھر نعرہ لگایا، میں اس دین پر قربان ہونے آیا ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جسے علی علیہ السلام نے بچایا اور جسے اب حسین علیہ السلام نے سنوارا ہے۔ یہ للکار قیامت تک ظالموں کے خلاف بغاوت کی علامت بن گئی۔ یہ وہ صدا تھی جس نے بتا دیا کہ قربانی عمر کی محتاج نہیں، ایمان کی طلب ہے۔ لیکن اچانک ایک ظالم نے پیچھے سے تلوار سے وار کیا۔ جناب قاسم علیہ السلام کا کندھا لہو لوہان ہو گیا، مگر ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ پھر ایک نیزہ سامنے سے آ کر ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ جناب قاسم کا جسم تھڑ تھڑا کر گھوڑے سے زمین پر گر پڑا۔ میدان کربلا کی خاک پر گرتے ہی قاسم علیہ السلام نے آخری بار آنکھیں کھولی اور کمزور سی مگر شرماتی ہوئی آواز میں پکارا، چچا جان مجھے بچا لیجئے، چچا جان مجھے بچا لیجئے۔ یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے دل پر ایسی لگی جیسے کسی نے ننگی تلوار سے دل چیر دیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام تڑپ کر اٹھے، پکارا، قاسم قاسم۔ انہوں نے گھوڑے کو
اہڑ لگائی، نیزوں، تلواروں، تیروں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے قاسم کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی امام قاسم تک پہنچے تو دیکھا کہ قاسم کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور چہرے پر نورانی مسکراہٹ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ انہوں نے قاسم کے ماتھے کو چوما اور لرزتی ہوئی آواز میں فرمایا، بیٹا تو کامیاب ہو گیا، تیرا بابا حسن علیہ السلام آج جنت میں تجھ پر فخر کرے گا۔ یوں کربلا کا دولہا امام حسن علیہ السلام کا عکس، علی علیہ السلام کا خون، شہزادہ قاسم میدان کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حرمت پر جان قربان کر گیا۔ اب خیموں میں قیامت کا شور پیا تھا۔ لاشیں قاسم و اکبر کی خیموں کی طرف لا رہے تھے اور حسین علیہ السلام کا دل غم سے چور چور تھا۔ اللہ اکبر۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔